यौम नतवी समा कतय सिजल लिलकुतुब, हम क़यामत के दिन आसमानों को उस तरीके से लपेट कर रख देंगे जैसे लंबे लंबे कागज तूमारों में लपेटे जाते हैं। कमा बदाना अव्वल खल्क़िन नुईदुहु, हमने तख्लीक का जैसे आगाज किया था तख्लीक को दोबारा उसी मरहले तक पलटा के ले जाएंगे। वादा अलैना, यह हमारा वादा है, इन्ना कुन्ना फाइलिन, और यह हम करके रहेंगे। वलक़द कतबना फी ज़ुबूर मिन बादि ज़िक्र, हमने तौरात के बाद ज़ुबूर में ये लिख दिया था कि अन्नल अर्ज़ा यरिसुहा इबादियस सालिहून, कि इस जमीन के, मेरी इस जमीन के वारिस मेरे सालेह बंदे होंगे, कोई और नहीं होगा। यौम नतवी समा का तय सिजल लिलकुतुब, जाहिर है कि मौजू के तकाज़ों को पूरा होना है। हम एक दिन, यौम एक दिन, नतवी समा आसमानों को लपेट देंगे, का तय सिजल लिलकुतुब, जैसे कि तूमारों को लपेटा जाता है। अजीब बात यह कि यह किताब हिदायत 6666 आयात पर मुश्तमिल ये किताब हिदायत, मुफस्सरीन ने और कुरान पर तहकीक करने वालों ने इसमें उन आयात को तलाश किया जिनका ताल्लुक कौनियात से है, कॉस्मोलॉजी, इल्म तकवीन, इल्म तख्लीक, और उन्हें गिनने के बाद यह अंदाजा हुआ कि कमोबेश 750 आयतें आसमान, जमीन, सितारे, सैयारे, समंदर, इन चीजों पर मुश्तमिल हैं। और ये आयात परवरदिगार ने इस तरीके से रखी हैं कि जहन पर बोझ ना आए, जब इंसान वहां पहुंचे तो समझ ले। अब उसकी एक मिसाल दे दूं और फिक्र यहीं से आगे बढ़ जाए, मौजू के तकाजे को पूरा तो होना है। और ये जो मेरे नौजवान दोस्त कसरत के साथ तशरीफ फरमा है, उन्हें खुसूसियत के साथ मुतवज्जे कर रहा हूं। कहने लगा, सूरह बकर के आगाज में, दूसरा सूरह है, उसके आगाज से मेरी मुराद ये कि इब्तिदाई आयतों में, या अय्युहन नास उबुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ऐ इंसानों, इबादत करो अपने रब की जिसने तुम्हें खल्क किया और तुमसे पहले जितने लोग गुजर गए उनको खल्क किया। इबादत करो ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अल्लज़ी जअला लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा, ये अल्लाह तुम्हारा वो है जिसने जमीन को तुम्हारे लिए फर्श बनाया है। वस्समा बिना, और आसमान को तुम्हारे लिए एक मुस्तहकम छत करार दिया है। वह अंज़ला मिनस समाए माँ, और तुम्हारे लिए आसमान से पानी को नाजिल किया है। तो जनाब मौलाना वजीरी साहब तशरीफ ला रहे हैं। बावाज़े बुलंद नारे सलावत। भाई बहुत संजीदगी के साथ मेरे नौजवान दोस्त तवज्जो फरमाएं। अल्लाह ने जमीन को तुम्हारे लिए फर्श बनाया, आसमान को तुम्हारे लिए मुस्तहकम छत करार दिया, और तुम्हारी बका के लिए और तुम्हारे वजूद के लिए आसमान से पानी नाजिल किया। अजीब बात यह है कि गुफ्तगू थी इबादत की, और दरमियान में उसने कायनात के सिलसिले में गुफ्तगू शुरू कर दी। तो कुरान का मिजाज यही है कि उसने कोई एक मुकम्मल सूरा या कोई मुसलसल गुफ्तगू कौनियात पे नहीं की। कौनियात से मुराद कॉस्मोलॉजी, इल्म कायनात, मुसलसल गुफ्तगू नहीं की, दरमियान में रखता चला गया ताकि इंसानी जहन उसे पिकअप करता रहे और उसे समझने की कोशिश करता रहे। 750 आयात कमोबेश पाई जाती हैं कायनात की तख्लीक और कायनात के मज़ाहिर पर जो मुख्तलिफ मकामात पर कुरान मजीद में मौजूद हैं। अजीब बात यह है कि एक थ्योरी है 20वीं सदी की जिसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। जानते होंगे, पढ़े लिखे लोग जानते होंगे बिग बैंग थ्योरी। यानी एक धमाका हुआ और कायनात बन गई, ठीक।
اب تم ایک بات سنو، نوجوان دوستوں سے کہہ رہا ہوں کہ تمہاری جو گنتی ہے وہ گنتی کیا ہے بھائی؟ اکائی. اب یہ مجبوری ہے میری کہ میں موضوع کو روک کے گنتی سمجھا رہا ہوں. اکائی، دہائی، سینکڑا، ہزار، لاکھ، کروڑ، ارب، سنکھ، مہا سنکھ. یہ میں نے ٹھیٹ اردو میں گنتی بتا دی تمہیں، انگریزی میں کچھ اور کہلاتی ہے. کچھ سمجھ میں آیا یہ سنکھ اور مہا سنکھ کیا ہے؟ یعنی دہائی گزری، سینکڑا گزرا، ہزار گزر گئے، لاکھ گزر گئے، کروڑ گزر گیا، ارب گزر گیا، اور اس کے بعد سنکھ اور پھر مہا سنکھ. یعنی یہ گنتی کی وہ انتہا ہے جہاں صفر ختم ہو جائیں اور حساب کا سانس رک جائے. جہاں تمہاری گنتیاں ختم ہو جائیں. اب تم اگر جوڑو گے نا تو حساب بیٹھ جائے گا، اتنے صفر لگیں گے کہ کاغذ ختم ہو جائے گا. ایک مہا سنکھ پر جانتے ہو یہ بگ بینگ تھیوری کے ایجاد کرنے والوں نے کیا کہا؟ کہنے لگے کہ 400 مہا سنکھ سال قبلے، بھائی توجہ رہے، بہت توجہ رہے، 400 مہا سنکھ سال پہلے قبل تخلیق سے، ٹھیک، تخلیق سے 400 سمجھ رہے نا مہا سنکھ سال. کتنے سال ہو گئے اب یہ تم خود سوچتے رہنا. یہ جو مادہ تھا، یہ مادہ ایک گولائی کی صورت میں تھا، گیند، اور وہ گیند ایک دن دھماکے سے پھٹ گئی اور مادہ منتشر ہو گیا اور یوں کائنات بنی. اور آج یہ کائنات سنو گے تو حیران ہو جاؤ گے، 66,000 کلومیٹر پر سیکنڈ سے پھیل رہی ہے. سن لیا تم نے؟ اس کائنات کی وسعت کا اندازہ کوئی ہو گیا اپنے میرے سننے والوں کو کہ 66,000 پر سیکنڈ یہ کائنات پھیل رہی ہے. گولا تھی، پھٹ گیا گولا اور یہ کائنات بکھر گئی، اور یہ جو پوری کائنات ہے وہ اس گولے کا نتیجہ ہے جو پھٹا. ہو گئی بات. اب سائنسداں 20ویں صدی میں اس بات پہ متفق ہو گئے تھے اور آج تک اس تھیوری کو رد نہیں کیا گیا، کنڈم نہیں کیا گیا. تو تھیوری تو پائی جا رہی ہے. بہت توجہ رکھنا. اس جگہ منظر تمہید میں تھوڑا سا وقت تو لوں گا اور یہی تمہید میرے موضوع کا تقاضا ہے. تو مہا سنکھ سال تمہاری سمجھ میں آ گئے. گولا تھا، گولا ایک دن دھماکے سے پھٹ گیا اور کائنات بکھرنی شروع ہوئی، منتشر ہونی شروع ہوئی، اور منتشر ہوتے ہوتے یہ پوری دنیا آباد ہو گئی اور یہ ہزاروں میل پر سیکنڈ پھیلتی جا رہی ہے. سائنس نے یہ تو بتلا دیا، لیکن سائنس خاموش ہے کہ یہ دھماکہ ہوا تو کیسے ہوا، یہ گیند پھٹی تو کیسے پھٹی. سائنس خاموش ہے، اور جہاں سائنس خاموش ہو جائے وہاں قرآن بولتا ہے. جہاں سائنسدانوں کے دماغ تھک جائیں وہاں قرآن بولتا ہے. جاؤ دیکھو قرآن میں یہ آیے مبارکہ موجود ہے یا نہیں. جس سورہ مبارکہ کی آیات سرنامہ کلام میں تلاوت کر رہا ہوں، سورہ انبیاء 21واں سورہ، اسی سورہ مبارکہ کی ایک آیت تمہاری خدمت میں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. اولم یری الذین کفروا، یہ کافر دیکھتے کیوں نہیں کہ کانت السماوات والارض رتقا ففتقناہما، یہ رتق تھے، ہم نے ان کا فتق کر دیا. اب دو لفظ دیا قرآن نے، رتق، فتق. بہت توجہ رکھنا. رے تے قاف رتق، اجتماع، مجتمع ہونا، اجتماعی صورت میں ہونا. فتق، پھٹ کے بکھر جانا. یہ کافر دیکھتے کیوں نہیں کہ یہ کائنات مجتمع تھی اور ہم نے اسے پھاڑ کر بکھیر دیا. یہ کافر دیکھتے کیوں نہیں کہ یہ کائنات مجتمع تھی، ایک گولائی کی صورت میں تھی، اور ہم نے فتقناہما، ان دونوں کو پھاڑ کر منتشر کر دیا.
اچھا بھائی، اب یہ تو قرآن نے بتا دیا کہ پھاڑنے والا اللہ، اس گولے کو، جو گولا اسی کی تخلیق تھا، اس گولے کو پھاڑنے والا اللہ۔ اب سوال یہ کہ یہ بکھیر دیا اور بکھرتا چلا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جب بکھیرا تو جہاں جو ذرہ تھا وہاں رہ گیا، نہیں۔ میں نے ابھی عرض کیا نا کہ ہزاروں کلومیٹر پر سیکنڈ کے حساب سے یہ دنیا پھیلتی جا رہی ہے۔ بھائی اگر یقین نہ ہو تو جاؤ قرآن میں دیکھو، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اس سورہ زاریات 51واں سورہ اور اس کی 47ویں آیت، آسمانوں کو ہم نے بنایا ہے اور ہم انہیں مسلسل پھیلاتے رہیں گے۔ آسمانوں کو ہم نے خلق کیا ہے اپنی قوت سے، بنینا بِیَدٍ، اپنی توانائی سے، ذاتی توانائی سے ہم نے اسے خلق کیا ہے اور ہم اسے وسعت دیتے چلے جائیں گے۔ تو اب دونوں سوالوں کے جواب قرآن مجید نے دے دیے۔ تو اب اس سے اور ان آیات سے جو میں مسلسل پڑھ رہا ہوں، نتیجہ یہ نکلا کہ یہ کائنات بے مصرف نہیں ہے، اس کا ایک نظام ہے۔ اس نظام کو پروردگار ایک منصوبے کے تحت چلا رہا ہے۔ اگر یہاں تک میرے ساتھ آ گئے تو میرے نوجوان دوستو، پوری سنجیدگی کے ساتھ میرے اس جملے کو سننا جو تمہاری خدمت میں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں میں۔ تو کائنات خلقت ہے، ایک منصوبے کے تحت ہے، وہ الوہی منصوبہ ہمیں سمجھنا ہے، اور اسی سمجھنے کے لیے قرآن مجید نازل ہوا، انبیاء ہے کہ وہ منصوبہ تمہاری سمجھ میں آ جائے۔ تو اب آیات سے ہٹ کر ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی کوئی خالق ہے ورنہ تخلیق نہیں ہو سکتی۔ خالق ہے توحید، جو چیز بنی ہے وہ اعتدال پہ بنی ہے، عدل۔ بھائی اگر تخلیق ہے تو خالق ہے توحید، اور جو چیز تخلیق ہوئی ہے وہ اپنے اعتدال کے کمال پہ ہوئی ہے، عدل۔ کوئی منصوبہ ہے اس کائنات کی تخلیق کا، قیامت۔ میں 3 چیزیں سمجھ میں آ گئی۔ اچھا تو اب یہ جو انسان بار بار مخاطب ہے قرآن کا، انسان جاہل آیا تو اسے تعلیم کی ضرورت ہے، نبوت۔ اور اگر جہالت باقی ہے تو تعلیم دینے والا باقی ہوگا، امامت۔ نعرہ